مذہباً غیر مذہبی، بس ان دونوں نے یعنی جناب ابو حنیفہ اور جناب مالک نے مذہب بنائے غیر مذہبی، جو کہ امام صادق علیہ السلام سے کے مذہب کے علاوہ مذہب تھے. وعمل فیہ بالرأی والاستحسان والقیاس والاجتہاد، اور ان دونوں حضرات ہی نے یہ جو نئے مذہب بنائے ان میں پہلی بار رائے، استحسان، قیاس اور اجتہاد کو کام ملایا. ثم تابعہم الشافعی واحمد بن حنبل، پھر جناب شافعی اور جناب احمد بن حنبل نے بھی ان دونوں کی اتباع کی، یعنی انہوں نے بھی رائے، استحسان، قیاس اور اجتہاد سے کام. واستقرت مذاہب السنہ فی الفروع علی ہذہ الاربع مذاہب، پس یوں اہل سنت والجماعت کے فروعات میں یہ چار مذاہب ٹھہرے. وباقیت الشیعۃ الامامیۃ علی المذہب الذی کان علیہ النبی والصحابہ والتابعون، جبکہ شیعہ امامیہ اسی مذہب پر باقی رہے کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اور تابعین رحمت اللہ علیہ تھے. ثم قال عند ذکر مذاہب شیعۃ الاثنا عشریہ، پھر صاحب کتاب شیعہ اثنا عشریہ مذاہب کا ذکر کرتے وقت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَذْهَبُهُمْ فِي الْفُرُوعِ، جہاں تک شیعہ اثنا عشریہ کے کا مذہب ہے فروع میں، فَإِنَّهُمْ آخذوا الأحکام الشرعیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن الائمۃ المعصومین علیہ السلام، یہ لوگ احکام شریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے لیتے ہیں. وَلَمْ يَقُولُوا بِالرَّأْيِ وَلَا بِالْاجْتِهَادِ، شیعہ اثنا عشریہ رائے اور اجتہاد کے ہرگز قائل نہیں. وَحَرَّمُوا الْقَوْلَ بِالْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ، اور ان کے نزدیک قیاس اور استحسان کے ذریعے، قیاس اور استحسان کے ذریعے جو فتویٰ ہے اسے وہ حرام کرا. نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے ایک بہت بڑے سنی عالم دین ابن ابی الحدید، انہوں نے بھی کچھ اس طرح فرمایا ہے کہ ان الشیعۃ نقلوا عن علی علیہ السلام النہی عن الاجتہاد والرائے والظن، کہ اہل تشیع نے امام علی علیہ السلام سے اجتہاد، رائے اور ظن پر عمل کرنے کی نہیں نقل کی ہے، کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے منع فرمایا کہ خبردار اجتہاد، رائے اور ظن پر عمل مت کرنا. اب صاحب کتاب فوائد توصیہ شیخ عاملی نے اس بات کا اب صاحب کتاب فوائد توصیہ نے علماء امامیہ کی کچھ کتابوں کا تذکرہ فرمایا. کہتے ہیں یہ وہ کتابیں ہیں اور کثیر تعداد کہ جنہیں علماء امامیہ نے لکھی ہیں
اور ان میں انہوں نے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے تواتر کے ساتھ نصوص کو نقل فرمایا۔ ان میں سے کتاب ہے النقد علی عیسیٰ بن ابان فی الاجتہاد، اور اسی طرح کتاب نقد و اجتہاد الرائے علی بن روندی کی ہے۔ پھر کتاب الاستفادہ فی الطعون علی الأواعیل والرد علی اصحاب الاجتہاد والقیاس، یہ عبداللہ بن عبد الرحمن زبیری کی کتاب ہے۔ پھر ہے کتاب الرد علی من رد آثار الرسول واعتمد علی تسامع العقول، یہ ہلال ابن ابراہیم بن ابی الفتح مدنی کی کتاب ہے۔ یہ وہ حضرت ہیں کہ جن کو نجاشی نے سکہ قرار دیا اور ان کی تعریف کی۔ پھر کتاب ہے النقد علی ابن الجنید فی اتحاد الرائے، یہ شیخ مفید کی کتاب ہے۔ شیخ مفید نے اتحاد کے خلاف کتاب لکھی، نجاشی نے اس کتاب کا تذکرہ کیا، اور اس قسم کی کافی ساری کتابیں ہیں، طویل ہو جائے گی، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ صاحبان تحقیق کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اب آخر میں فائدہ نمبر 76 کے آخر میں شیخ حر عاملی رحمت اللہ علیہ 1.5 لائن کی عبارت کچھ یوں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، جہاں تک اجتہاد اور رائے کے، اجتہاد و تقلید کے رد میں حدیث کا تعلق ہے، فقط تجاوزت حد التواتر، وہ تواتر کی حد سے بھی بڑھ گئی، وقد جمعنا منها فی موضع آخر اکثر من 1000 حدیث، اور شیخ نے فرمایا کہ ہم نے دوسرے مقام پر یعنی کسی دوسری کتاب میں 1000 سے زائد احادیث کو جمع فرمایا۔ اور وہ مقام کون سے؟ صاحبان ایمان، غور کیجئے، تحقیق کیجئے، جستجو کرنا مومن کی علامت ہے، اور اندھی تقلید کرنا مومنین کی علامات میں سے نہیں ہے۔ شیخ حر عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جس کتاب میں 1000 سے زائد احادیث اجتہاد کی رد میں جمع فرمائی ہیں، اس کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، شورۂ آفا کتاب ہے، 30 والیوم میں موجود ہے، 30 جلدوں میں، جلد نمبر 27، جس کا ساقی نے ترجمہ کیا ہے اردو میں، باب نمبر 10، کسی صاحب سے پوچھ کہ جلد نمبر 27 وسائل الشیعہ جلد نمبر 27 باب نمبر 10 کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہی ہے عدم و جواز تقلید غیر معصوم الاخر، کہ غیر معصوم کی تقلید جائز ہی نہیں۔ یہ تو وہ چند نمونے ہیں، اگر کوئی صاحب مکالمہ کرنا چاہے تو ان کے سامنے باقی سارے ثبوت رکھے جاتے ہیں۔ درمیان شیخ مفید کی کتاب ہے، جناب شیخ توسی نے لکھا ہے اس کے خلاف، ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے اس کے خلاف۔ بات لمبی ہو جائے گی، اسے وائنڈ اپ کرتے ہیں، مختصر کرتے ہیں۔
اہل تحقیق کے لیے دروازے کھلے ہیں، وہ تحقیق کر سکتے ہیں. ہمارا کام لوگوں کو قرآن اور سنت کے مطالعے کی طرف دعوت دینا ہے. جب آپ خود مطالعہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہماری ایک ایک بات کی تصدیق پائیں گے. اب ہمارے کچھ سوالات ہیں جن اصولی علماء صاحبان ان کی آج تک ہمیں کوئی جواب نہیں دے پا. اگر تقلید اتنا بڑا واجب ہے، اول تو واجب ہے، پھر اتنا بڑا واجب ہے کہ جناب جس کے بغیر نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، کوئی عمل قبول نہیں ہے، تو پھر ہمارا ایک سادہ سا جواب سوال ہے، ہم جاہل لوگ ہیں، آپ علماء ہیں، آپ ہی ہمیں بتا دیجیے ان سوالات کے جواب. سوال نمبر 1، آخر اتنا بڑا واجب اور پھر اتنا بڑا واجب کہ جس کے بغیر عمل قبول نہیں ہے، اس کے لیے تو پھر معصوم علیہ السلام کے بعد ہر دور میں کم از کم ایک مرجع تقلید کا ہونا لازم ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مرجع تقلید کون ہے جنہوں نے توضیح لکھی، توضیح المسائل نامی کتاب لکھی جس میں اپنے فتاویات لکھے. جبکہ آثار علماء سے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے علماء فتاوی نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ آثار ائمہ، آثار رسول علیہ السلام پر اکتفا کیا کرتے تھے اور قرآن کی آیات پہ. اگر آپ کے بقول یہ اصطلاحی تقلید جو اصولی کہتے ہیں کہ یہ اصطلاحی تقلید ہے، فتویٰ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو سب سے پہلے مرجع تقلید کون تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کس سن میں انہوں نے دعویٰ اجتہاد کیا؟ سب سے پہلے مقلد اور مقلد کا نام ہی بتا دیجئے. دیکھیں اسلام کی تو جتنے واجبات ہیں ان کی تاریخ محفوظ ہے. روزہ کب واجب ہوا، زکوٰۃ کب واجب ہوئی، حج کب واجب ہوا، نماز کب واجب ہوئی، سب لکھا پڑا ہے. اسلام کا ادنا سا اسٹوڈنٹ بھی جانتے ہیں. تو آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ تقلید کب واجب ہوئی. امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے بعد کون سا زمانہ ہے جناب جہاں مرجع تقلید صاحب نے دعویٰ کیا، توضیح لکھی، اور پھر کیا وہ توضیح مبارکہ جو سب سے پہلی لکھی گئی ہے بقول آپ کے وہ محفوظ ہے؟ تو ہمیں دکھا دیجیے. دوسرے کوئی سوالات ہیں جن کا جوابات گالم گلوچ کی بچائے حلی جواب دیجیے تاکہ ہم بھی استفادہ کر سکیں. سوال نمبر 2، تقلید عقیدہ ہے یا عمل ہے؟ سوال نمبر 3، اگر عمل ہے تو پھر تو خبر واحد جو قرآن سے گری ہو اس کے ذریعے ثابت ہو سکتی، اور اگر یہ عقیدہ ہے تو اس کے لیے عادت تواتر کی ضرورت ہے. جو جواب دینا چاہے. اگر آپ عقیدہ کہیں گے تو ہمارے کچھ اور سوال ہیں، اگر آپ عمل کریں گے تو ہمارے کچھ اور سوالات ہیں. اور یہ سادہ سا سوال تو اپنی جگہ رہے گا کہ اگر عقیدہ ہے تو پھر اس کا اصول میں ذکر ہونا چاہیے، اور اگر عمل ہے تو فروع میں کتنا بڑا واجب ہے بقول آپ کے کہ جس کے بغیر عمل قبول نہیں، نہ اس کا اصول میں ذکر ہے نہ فروع میں ذکر ہے. پھر اس کے بعد سوالات ہیں. سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی سی 5 آیات مجیدہ تلاوت کیجئے، چلے 10 احادیث مبارکہ ہی تلاوت کر دیجئے. ہاں
جیسے ہم نے ڈائریکٹلی کہا ہے ویسے آپ کو ڈائریکٹلی حدیث مبارک جس میں واضح طور پر تقلید کا بیان ہو، تقلید غیر معصوم کا، کہ جناب یہ لفظیں ہوں کہ تقلید غیر معصوم واجب ہے، جو یہ نہیں واجب نہیں بجا لاتا اس کے اعمال اعمال قابل قبول۔ پھر ایک اور سوال، ہر مجتہد مرجع صاحب اپنی توضیح کی ابتدا میں لکھتا ہے اس پہ عمل کرو میں تمہارے اعمال کا ضامن۔ تو کیا دین اسلام میں کہیں گنجائش ہے کہ ایک غیر معصوم کسی کے اعمال کا ضامن ہو؟ جبکہ قرآن کی آیات مجید تو واضح طور فرما رہی ہیں یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قیامت وہ دن ہے جب کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ خداوند قدوس و منان ہمیں حق پر قائم حق پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کثرت کبھی بھی حق کی دلیل نہیں اور قلت کبھی بھی باطل ہونے کا پیمانہ نہیں ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلیکم السلام یا علی